کیسا یہ درد ہے عشق عشق۔ قسط نمبر 9۔ بستر پہ لیٹی نور غازی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھی؟ اس کا اپنا نام اور فیملی کے بھی بس نام کیسے لوگ ہیں؟ وہ سب کیا کاسٹ ہے کچھ بھی تو نہیں پتہ تھا، اور جتنا جانتی تھی خدا جانے وہ بھی سچ تھا یا نہیں۔ پھر کیسے اس کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور تصور میں اس کی شکل کو تفصیلی دیکھا۔ اچھا تو یہ بندہ آئیڈیل بھی، مگر پاپا ماما نہیں مانیں گے، اس نے سوچا۔ پھر استغفار پڑھ کر اٹھ گئی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ ہمیشہ عشاء دیر سے پڑھتی تھی۔ ابھی وہ اماں کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ مزمل آتا دکھائی دیا۔ کیا کام پڑ گیا اب؟ اس نے گھورا۔ ادھر آؤ جلدی، ایک چیز دکھاؤں۔ اس نے اسے فٹافٹ بلایا تو نور پیچھے چلتی بنی۔ دکھاؤ، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ یہ دیکھو۔ مزمل نے ایک ڈبہ آگے کیا جس میں لیڈیز واچ رکھی تھی، پھر دوسرا جس میں جھمکیاں تھیں، پھر تیسرا جس میں بہت خوبصورت سی رنگ تھی، اور ساتھ ہی چوتھا جس میں خوبصورت سا مجھے یہ سب دلاتے ہیں، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، وہ ہنس کے بولی، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ پیچھے بڑبڑاتا رہا، باجی چھوڑ دو یہ برتن، تم کام کرتی ہو، طعنے اماں مجھے دیتی ہیں، آئے گی نا صبح ماسی، وہ دھولے گی برتن۔ نور کچن میں جا کے فریحہ پہ چیخی۔ ہاں، خود بھی نہ کرو اور اسے بھی نہ کرنے دو، ذرا دیکھو ماسیاں کیا سوچتی ہوں گی، اتنی بڑی گڑیاں ہیں مگر میں، اور آرام کرتی رہتی ہیں۔ ارے ہم جب تھے ہماری عمر کے تو کوئی ماسی نہیں تھی، خود کرتے تھے ہم سارا کام۔ اوہ، یہ اماں کون؟ بریسلٹ تھا۔ بیٹا کچھ اور بھی لیتے، کپڑے بھی نہیں دلاتے ہوں گے تمہارے جی ایف کے ابا، اسے وہ بھی خرید لیتے۔ بوریا بستر کچھ رہ گیا تھا؟ نور جانتی تھی وہ کسی کے لیے لایا ہے تو صحیح سے ذلیل کیا۔ بس جلو نہیں تم، جمیل غصے سے بول کے سب اندر رکھنے لگا۔ جانتا تھا وہ ایسا ہی کچھ کہے گی، مگر کیا کرے، عادت سے مجبور تھا۔ وہ بھی ہنستی ہی اس کی نور سے تھی۔ لو، اور کچھ نہیں رہ گیا؟ اس سے جلوں؟ میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں، وہ سب کچھ لے دیتے ہیں مجھے۔ تو ساتھ چلے گا؟ غازی نے گاڑی روڈ پہ ڈال دی۔ نہیں، بھٹی گھر اتر، اماں ماریں گی ورنہ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ چل سیٹے، پھر یار کل سب مل کے اڈے پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ غازی نے پلان تشکیل دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلا لے، ویسے بھی لڑکے کافی دن سے شکایتیں لے کے آ رہے ہیں، تو نے عادتیں بگاڑی ہیں سب کی۔ ہانی نے سگریٹ جلا کے ہونٹوں سے لگائی، پھر کش لگائی کہ غازی اس کی طرف بڑھا دیا جس کا کش غازی نے لگایا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ گھر آتے ہی روحان اترا، پھر جھک کے کھڑکی میں جھانکا۔ میں کام کر دوں گا تمہارا۔ آریو شیرو، تم کروانا چاہو گے؟ اس نے احتیاطاً پوچھا۔ ہاں، اور غازی جتنا جانتا تھا کہ اس نے اتنے برے دل سے یہ بات کہی تھی، وہ واپسی کا پورا رستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ اس سے منہ کر دے، مگر پھر یہ ڈر بھی تھا کہ خدا بھی ویسی لڑکی نہ ہو
جیسے سارے عذری ہیں، ہر ایک سے بات کر لینے والی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہدیٰ نے کتنی مشکلوں سے اسی سے بات کی تھی، مگر دل میں اٹکی پھنسی ایسی نہیں نکل جاتی۔ وعلیکم السلام۔ ابا سامنے بستر پہ بیٹھے تھے اور اماں جانے نماز پہ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ بہتر ہے، اماں نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ ابا چشمہ سائیڈ پر رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ باہر کے لیے مڑا ہی تھا، ایک دم سے ابا نے اسے روکا۔ غازی! ان کی آواز پہ وہ پلٹا۔ کام کیسا تھا آج؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ صحیح تھی، وہ مدھم سا مسکرا کر بولے۔ جاؤ، کہہ کے وہ واپس موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماما، بابا کچھ چاہیے آپ کو؟ نور نے دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا۔ کچھ دنوں سے یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ رات سونے سے پہلے ان سے ضرور پوچھتی تھی کہ انہیں کچھ چاہیے یا نہیں۔ بیٹا، بس سب ہے، اب سو جاؤ تم بھی۔ شاباش، امی نے اسے دیکھ کے کہا اور لیٹ گئیں۔ شب بخیر، کہہ کے وہ کمرے میں آ گئی، اپنے بستر پہ اچھل کے لیٹی اور موبائل اٹھا لیا۔ چین نہیں آئے گا تمہیں، فریحہ کی شاید میں گم کب گھر آ گیا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بے دلی سے گاڑی سے اترا اور کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فون نکالا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے چیٹ پڑھی۔ کہاں رہ گئے؟ گھر چلے بھی جائیں اب؟ اماں سے مل لے گا اپنی؟ اس کا آخری میسج 2 منٹ پہلے کا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے واپس پلٹا اور ایک ایک سیڑھی پھلانگتا نیچے۔ اماں کے کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلام، کہہ کے وہ اندر داخل ہوا۔ بھیجا تو میں کیا کروں؟ وہاں سے ٹیڑھے منہ والی ایموجیز کے ساتھ رپلائی آیا۔ باتیں کرتے ہیں، اس نے مسکرانے والی ایموجی کے ساتھ میسج لکھا۔ کریں؟ اس کا رپلائی آیا۔ آپ نے مغرب پڑھی؟ لو جی، کلاس شروع۔ غازی نے ہنس کے سر جھٹکا۔ نہیں محترمہ، بھول گیا۔ اس نے لکھ بھیجا۔ فوراً جائیں۔ اس کا چمکیا میسج۔ اچھا، جاتا ہوں، بس بات نہ کرنا، بھاگتی رہنا۔ غازی نے غصے والا ایموجی بھیجا تو ہدیٰ کو رپلائی کیا۔ اچھا ہوں محترمہ۔ دوسری طرف پیغام پہنچتے ہی سین ہوا تھا۔ مبارک ہو۔ پہلا میسج۔ اماں سے مل لیا اپنی؟ دوسرا بھی ساتھ، جی مل لیا۔ اس نے مسکراتے ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ جی کھا لیا۔ کام پہ؟ ایکس جی نے رپلائی بھیجا۔ نماز پڑھی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، غازی نے ہنسنے والی ایموجی کے ساتھ بھیجا۔ جائیں پڑھیں۔ اس کا غصہ والی ایموجی کے
نیند خراب ہوئی تھی۔ اچھا نا، سو جاؤ باجی، ویسے طوفان آئے گا یا آگ لگ جائے گی، تمہاری نیند نہیں کھلتی؟ اب ذرا سے جھٹکے سے اٹھ گئی تو ہوں نا؟ نور نے ہنستے ہوئے طنز مارے۔ چپ رہو، فریحہ نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اوکے جی، وہ مسکرا کے لیٹ گئی، سر کے نیچے تکیہ رکھا، ایک ہاتھ تکیے کے نیچے جبکہ دوسرا میں موبائل اور اوپر سے کمبل اس طرح ڈالا کہ وہ فون چلائے تو کسی کو نظر نہ آئے۔ غازی نے کمرے میں آتے ہی فون نکالا اور مبارک غازی پڑھ کر مسکرائے، پھر رپلائی لکھا، کھانا کھایا؟ دوسری طرف سے اس کا جواب مثبت آیا تھا۔ اچھا یار، یہ پوچھنا تھا، میں جب آفس میں ہوتا ہوں تو تم سے بات کر سکتا ہوں؟ غازی نے ڈرتے ڈرتے لکھا۔ اگر میں بولوں نہیں تو؟ اس کا رپلائی آیا، ساتھ میں سوچنے والا ایموجی۔ میں تب بھی کروں گا، غازی نے لکھ بھیجا تو پھر اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز آئے تو غازی مسکرایا۔ اچھا جی، کل سے کیا کروں گا؟ اس نے لکھا۔ اللہ حافظ اور گڈ نائٹ کا میسج کیا۔ صبح نور دیر سے اٹھی۔ فریش ہو کے اس نے پہلے قضا نماز پڑھی اور موبائل چیک کیا۔ وہاں غیر آشنا میسج سے نمبر تھا۔ یار کل آئے گی؟ میں پاس ہونے کی ٹریٹ دے رہا ہوں۔ نور نے اچھا چپنے سے میسج پڑھا۔ کون؟ اس نے لکھ بھیجا، شاید مزمل کا دوست ہوگا۔ یار میں فرحان، پہچانا نہیں تو نے؟ اسی نمبر سے میسج آیا۔ سوری رانگ نمبر، نور نے لکھ کے موبائل رکھ دیا۔ غازی ابھی تک اٹھا نہیں تھا یا سالے کمینے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے؟ غازی جب سے آیا تھا اسے مار ہی رہا تھا، مگر مجال ہے اسے ڈھیٹ پہ ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ وہ ہم سے بھی جا رہا تھا جبکہ باقی سب منہ کھولے اسے نئے ورژن والے غازی کو دیکھ رہے تھے جو پورا ہی بدلا ہوا تھا۔ سلام باس، دو لڑکے اس کے سامنے آ کے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ غازی نے ہانی کی مار پیٹ روک کے انہیں دیکھا۔ کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ فٹ یار، غازی نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے پھر بولا۔ ساتھ رپلائی آیا، اوکے، پر آپ سونا جانا محترمہ؟ غازی تنبیہ کی۔ جی جی، میں جاگ رہی ہوں۔ اس کا ہنستے ایموجی کے ساتھ رپلائی آیا جبکہ دوسری طرف نور بمشکل آنکھیں کھول رہی تھی اور بھینچ رہی تھی۔ نیند کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی جبکہ یہ بندہ اتنی دیر لگا رہا تھا۔ غازی نے کپڑے بدلے اور نماز پڑھ کے اسے میسج کر دیا، آ گیا محترمہ۔ دوسری طرف نور نے رپلائی دیا۔ حیران ہونے والے ایموجیز۔ اس نے ساری بات بتا دی۔ محترمہ، میسج واٹس ایپ پہ آیا ہے۔ اس نے پوچھا تو اس نے ہاں لکھ دیا۔ تو جیسے میں نے پتہ کیا تھا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میسج کے ساتھ ناراض منہ والے ایموجیز۔ سوری، اسے واقعی احساس ہوا اس نے غلطی کی ہے۔ مجھے دو نمبر، میں نپٹ لوں گا۔
اس کا اگلا میسج آیا، رہنے دیں میں۔ اس نے ایک میسج بھیجا، پھر اگلے لکھنے لگی تھی کہ اس کا تحکمانہ پھنسوایا تھا اسے۔ اس نے 100 بار لعنت بھیجی۔ اس کی شکل پہ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کرتا یار، یاد نہیں رہا۔ روحان کا معصوم چہرے والی ایموجیز کے ساتھ میسج آیا تھا، لعنت ہے تیری شکل پہ۔ غازی نے غصے سے رپلائی کیا، پھر ساتھ ہی اگلا میسج لکھا، شام میں دیکھتا ہوں تجھے میں۔ عجیب انسان ہے، ایک کام نہیں ہوا تجھ سے؟ اوکے باس، مل لیتے ہیں۔ روحان کا میسج آیا، ساتھ میں ہنسنے والے ایموجیز۔ اس کا میسج نہیں آیا تھا۔ نور نے اسے اسلام کا میسج کیا مگر وہ آف لائن تھا۔ دوسری طرف سے اسے نمبر دوبارہ میسج آیا، نازی ایسے کیسے رانگ نمبر، مجھے پتا ہے تم ہدا ہو۔ اس کا میسج پڑھ کے نور کا دماغ بس سے اڑا۔ ایک ہی شخص اسے ہدا کہتا تھا اور وہ ہے غازی۔ نور نے اس کو رپلائی دینے کی بجائے غازی کو میسج کیا، میرا نمبر آپ کے موبائل سے کہاں گیا ہے؟ دوسری طرف سے عائشہ کا رپلائی آیا، ہدا کہاں جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں ہاں تو غازی نے انہیں جھوٹی کر کے اس دوسرے لڑکے کو دیکھا۔ تو اب باس کچھ کرو، وہ لڑکا خوش آمدی انداز میں بولا، جبکہ روحان کے بقول مکھن لگایا، میں بات کر لوں گا۔ غازی نے سگریٹ کا کش لگایا، اوکے باس، یہی کر رہے تھے۔ وہ لڑکا مسکرا کے بولا، اوکے غازی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کیا مطلب، اب جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ تبھی باقی لڑکے آگے بیٹھ گئے اور سب نے باری باری اس کے بدلے باس کو ایک مسئلہ ہے، وہی والا دوبارہ بولا۔ برنی دوسرا لڑکا منہ بند کیے بیٹھا تھا، بولو۔ سگریٹ جیب سے نکالتے ہوئے وہ شان پیانازی سے بولا، یہ میرا دوست ہے، اس کو ایک لڑکی پسند ہے مگر اس کے اور اس کے گھر والے نہیں مانتے۔ غازی سر آواز میں ہلا رہا تھا، جبکہ ہانی کو اتنی جمائیاں آ چکی تھیں کہ بندہ گنتے گنتے تھک جائے، اور غازی کے بقول وہ نکلی کی جمائیاں لیتا ہے تاکہ دوسرا اپنا مسئلہ لے کے خود رفو چکر ہو جائے۔ ہانی کے بقول بالکل ٹھیک۔ ہاں تو غازی نے آنکھیں چھوٹی کر کے بھیجا، یا ویسے خدا مجھے نہیں سمجھ آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس نے سوچ سوچ کے ٹائپ کیا اور تکیے بیٹھ کے سرانے پر لگا کے لیٹ گیا۔ مت کریں، کس نے کہا ہے کریں؟ اس کا شوگیا جواب آیا تو وہ ہنس دیا، اچھا جی۔ اس نے لکھ بھیجا تو دوسری طرف سے زبان چلانے والی ایموجیز آیا۔ غازی ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو گیا، جبکہ دوسری طرف وہ سمجھ گئی اس نے اللہ حافظ اور گڈ نائٹ کا میسج کیا تھا۔
اس کے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ غازی نماز پڑھے اٹھا اور گدی سے پکڑ کے روحان کو ابھی اٹھا دیا۔ چل تو بھی۔ میں کیوں بھئی، تجھے کہہ رہی ہے نا۔ روحان میسنا بنا۔ شرافت کا مظاہرہ کر، منہ توڑ دوں گا، اٹھ چل۔ غازی نے اسے گھسیٹ کے لے گیا۔ نور یار کھانا دے دو۔ مزمل آتے ہی کام لگانے لگا۔ فریحہ باجی سے لو۔ نور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ باجی کھانا دے دو، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ میں کام کر رہی ہوں۔ نور سے ہی کہو۔ فریحہ نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ چلو نور، کھانا دو بھائی کو فوراً۔ نکمّوں کی طرح بیٹھی رہتی ہو ہر وقت۔ اماں، اللہ کو مانے، صبح سے کام کر رہی ہوں اور کہتی ہیں کوئی کام نہیں کیا۔ نور کو تپ چڑھی۔ کیا کیا ہے تم نے صبح سے؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ نور نے کام گنوانے شروع کیے تو وہ بات کاٹ کے بولی، دیکھو کیسے کام گنوا رہی ہے۔ پھر میں تو یہ لڑکا اسے دھمکا رہا تھا، رمضان بول رہا تھا، جبکہ غازی کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ حد ہوتی ہے جھوٹ کی بھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے سر جھٹکا، جبکہ روحان سمجھ چکا تھا کہ غازی بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ چل یار، گر بھوک لگی ہے، کچن کھانے چلتے ہیں۔ روحان اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ ارے بوس، آج پینی نہیں ہے؟ رمضان ایک دم ہوکلا کے بولا۔ نہیں، آج نہیں، ہمیں جانا ہے۔ روحان ایک دم غازی کے بولنے سے پہلے بولا تو غازی تھا۔ منہ نہ لگ، اسے غصے سے گھور کے کہا کہ غازی واپس فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ؟ غازی نے پوچھا۔ کچھ نہیں کرتی یار، میں ایک نمبر کی نکمی ہوں۔ ابھی بس لڑ جھگڑ کر کھانا دے کے آئی ہوں بس بھائی کو۔ اس کی صاف گوئی پہ جہاں روحان کی ہنسی چھوٹی وہیں غازی بھی مسکرایا۔ پاگل ہے یار یہ پوری، روحان نے ہنس کے کہا تو غازی نے اسے گھورا۔ معافی حضرت، ہانی نے فوراً کان پکڑے۔ غازی نے اسے گھورا۔ پتہ نہیں وہ رمضان سے اتنا بدظن کیوں ہو رہا تھا۔ ہاں یار، جانا ہے۔ غازی نے ہاتھ ملایا، جبکہ ہانی نے اس کی بھی زحمت نہ کی۔ رمضان والوں کے ہاتھوں میں جھگڑا پتہ نہیں اسے کیوں اتنا برا لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہانی اتنے کیوں ہٹتی ہے تیری رمضان سے؟ غازی نے حیرانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ میری تو نہیں بنتی، ویسے بھی ہدا سے بات کرے گا یا پیے گا تو؟ ہانی نے سر جھٹک کے جواب دیا۔ روحان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا جی۔ غازی نے کمال فرمانبرداری سے سر جھٹکا تو روحان ہنسا۔ مت سدھرنا تو۔ غازی بھی ہنسا، پھر اسے گھر اتارا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ تبھی میسج بجے۔ اس نے دیکھا تو ہدا کے تھے۔ کہاں ہیں جناب؟
غازی پڑھ کے مسکرایا۔ ڈرائیو کر رہا ہوں، غازی نے لکھ بھیجا تو اس کے غصے والی ایموجیز آئے اور بڑا سا میسج اس کے ساتھ ہی: ڈرائیو کے دوران موبائل مت چلایا کریں۔ ہوئی تو ابا اور عثمان کو بھی تھی، مگر وہ تاثرات چھپا گئے، جبکہ اماں نے اس کا اظہار اس کی خاطر مدارت کر کے کیا۔ کھانا کھا کے وہ تینوں ہی کام کی بات کرنے لگے، پھر چائے وغیرہ سب نے ہی۔ غازی کا دل بہت پرسکون تھا۔ اماں آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ایک فیملی بھی ہے۔ وہ گائے بگائے موبائل پہ میسیجز کر کے ہدیٰ کو بھی بتا رہا تھا۔ وہ بھی اس کی خوشی میں خوش تھی اور وہ بھی اسی کی خوشی میں خوش تھی، اور غازی کو تو جیسے لگ رہا تھا اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ قابل غور لگ رہا تھا۔ رکھیں، اب مجھے بھی رپلائی مت دیجیے گا، گھر جاتے ہی میسج کر دیجیے گا۔ حالانکہ وہ ایک میسج توڑ توڑ کر لکھتی تھی، مگر یہ اس نے پورا ہی لکھا تھا۔ غازی نے اوکے کی جگہ خالی کے لکھا اور گاڑی ریس ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا، اور دروازے پہ ہی اس کے میسج کیا پہنچ گیا: یارا کھانا وغیرہ کھا لوں، پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے میسج کیا تو اس کا بھی اوکے آیا۔ کھانے کی میز پہ آج رات کو غازی کی آمد غیر متوقع تھی، ورنہ وہ اکثر باہر ہی کھانا کھاتا تھا۔ اسے دیکھ کے اماں کو خوشی ہوئی۔ بتاؤ میں نے کیا 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 ہے؟ اماں نے روایتی انداز بنایا۔ لو، خود تو کہہ رہی تھی بتاؤ کیا کیا ہے، اب بتانے لگی تو اپنے کام گنوانے لگ گئی۔ نور نے ہنس کے کہا تو مزمل کی بھی ہنسی چھوٹی، جبکہ اماں کے چپل نے پرواز پکڑی کہ نور بھاگ گئی۔ آ گیا محترمہ، غازی نے اسے میسج لکھا: مبارک ہو۔ اس کا وہی نارمل رپلائی آیا: کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا: آپ سے بات۔ ٹیڑھا رپلائی آیا، جبکہ روحان منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی دبا رہا تھا۔ اسی وقت رمضان آیا۔ سلام۔ اسے دیکھ کے ہانی کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی، جبکہ غازی اٹھ کے اچھے سے ملا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ ہانی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہاں غائب ہو، ایک کام کہا تھا۔ غازی نے ایک اور سگریٹ ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں بوس، وہ تو ہو گیا۔ اصل میں کسی کام سے گیا ہوا تھا جو آپ نے پوچھا تھا، وہ میں اسی دن بتا دیتا، مگر آپ غصے میں تھے۔ یار اصل میں وہ جو لڑکی تھی نا، اس کا کافی دن سے افیئر تھا اس لڑکے کے ساتھ، اور اب اچانک اس سے ریلیشن ختم کر دیا ہے۔ میسج آیا: نمبر دو، اور نور نے دے دیا۔ پھر میسج نہیں آیا اس نمبر سے۔ گدھے، ہدیٰ کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا اور کمینے سے اچھا پھنسوایا تھا۔ اسے آنے سے 100 بار لعنت بھیجی۔ اس کی شکل پہ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ کیا کہتا یار، یاد نہیں رہا؟ گدھے، ہدیٰ کیوں لکھا؟ اس نے غصے میں اسے میسج کیا اور کمینے نے اچھے
حیران ہونٹ والے ایموجیز۔ اس نے ساری بات بتائی۔ محترمہ میسج واٹس ایپ پہ آیا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے ہاں لکھ دیا۔ تو جیسے میں نے پتہ کیا تھا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میسج کے ساتھ ناراض منہ والے ایموجیز۔ سوری، اسے واقعی احساس ہوا اس نے غلطی کی ہے۔ مجھے 2 نمبر میں نمٹ لوں گا۔ اس کا اگلا میسج آیا، رہنے دیں میں۔ اس نے ایک میسج بھیجا، پھر اگلا لکھنے لگی تو اس کا تحکمانہ غازی روحان سامنے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ بک غازی نے بھی بغیر دیکھے پوچھا، رہتی کہاں ہے ہدا؟ روحان ابھی باہر دیکھ رہا تھا مگر غازی نے اسے مڑ کے دیکھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ہانی کا ہدا کا نام لینا برا لگتا تھا۔ کراچی میں، اس نے مختصر بتایا۔ اچھا، دیکھا ہے تو نے اسے؟ روحان نے پھر سے پوچھا۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا۔ غازی نے گاڑی روحان کی گلی میں موڑی۔ بس بھی واک آؤٹ ہونے میں کیفیت جانی۔ آج ہی اڈے پہ چلنا ہے؟ ہانی نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، گھر جاؤں گا، غازی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی، اب گھر کیسے جانے لگے؟ ہانی نے اسے گھورا۔ پتہ ہے تجھے؟ غازی گاڑی کی سٹارٹ کرتے ہی نارمل انداز میں بولا۔ ہاں جی، پتہ ہے مجھے۔ روحان سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ہنسا۔ اللہ کی قسم ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور آگے باہر نکل گئی کمرے سے۔ السلام علیکم۔ ابا کو دیکھ کے اس نے سلام کیا۔ انہوں نے فقط سر ہلا کے جواب دیا۔ پانی پلاؤں؟ انہوں نے اسے اشارے سے کہا۔ اچھا۔ سر اس بات میں ہلا کہ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پانی لا کے دیا۔ پھر اماں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے سوچا نماز پڑھ لیں، پھر خود ہی یہ سوچ کر رد کر دیا کہ رات کے دیر سے پڑھوں گی، عشاء تو ویسے ہی دیر سے پڑھتی ہوں۔ جلتا ہے۔ غازی نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کون سا تیری محبوبہ ہوں؟ روحان نے ترکی پر ترکی جواب دیا تو غازی نے قہقہہ مارا۔ آج گھر کھانا نہیں کھایا؟ بات تو ہدا نے جینا حرام کر دینا ہے، تو پھر گھر جا اور وہاں جا کے کھا۔ غازی نے گانے کی دھن پہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ اچھا، اتنا ڈرتا ہے تو؟ ہنی ہنسا۔ نہیں یار، کہتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھایا کر، مساوات کیا کرو۔ غازی نے اس کی بات دہرائی۔ صحیح تو کہتی ہے یار، تیری فیملی ہے۔ رویے پہ حیرانی ظاہر کی جبکہ غازی بس مسکرا کے جھٹکا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کے میسج چیک کیا، وہ آن لائن آ رہی تھی مگر میسج نہیں تھا۔ غازی کے دل کو پتہ نہیں کیوں برا لگا۔ کس سے لگی ہو؟ اس نے لکھ بھیجا۔ اس چڑیل سے۔ اس نے ایک
اسکرین شاٹ بھیجا جس پہ اوپر چڑیل لکھا تھا، جبکہ میسج پڑھ کے اندازہ ہو رہا تھا اس کی کوئی دوست مبشرہ ہے۔ اچھا جی، غازی نے مسکرا کے لکھا۔